بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم الحرام 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ محرم الحرام یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ اعلیٰ و عرفہ مہینہ ہے، یہ عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ لہذا جو مہینے حرمت والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں، ایسے مہینے میں اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نیک اعمال پر بے شمار ثوابوں میں اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ یہ عظمت والا، حرمت والا اور عزت والا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نیک اعمال کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اگر کوئی حرمت والے مہینے میں نیک اعمال کے علاوہ اگر گناہ کا کام کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، افواط و بکواس میں منہمک ہوتا ہے، روایات و خرافات میں الجھ کے رہ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالی ایسے شخص کو سخت سے سخت عذاب اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، رب نے اس مہینے کو عظمت والا مہینہ بنایا ہے، رب نے اس مہینے کی شان بڑھا دی ہے، رب نے اس مہینے کی پہچان بڑھا دی ہے، رب نے اس مہینے کا مقام بڑھا دیا ہے، رب نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ فرمایا گیا شہر اللہ المحرم، کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، لہذا اللہ کے مہینے میں اگر نیک اعمال کوئی کرتا ہے تو اللہ بے شمار دیتا ہے، اور اگر نیک اعمال سے ہٹ کے حرمت والے مہینے کی کوئی ناقدری کرتا ہے، پامالی کرتا ہے، اور اس مہینے کی انسلٹنگ کرتا ہے، اس مہینے کی حرمت پہ داغ لگاتا ہے، اس مہینے کے شفاف و صاف چہرے پہ بدنما داغ دیتا ہے، افواط میں منہمک ہو کے، اور اسی طریقے سے رسومات اور خرافات میں پڑھ کے، تو رب کہتا ہے جس نے میرے حرمت والے مہینے کی عظمت پہ داغ لگایا ہے، جس نے میرے حرمت والے مہینے کی پامالی کی ہے، جس نے میرے حرمت والے مہینے کی ناقدری کی ہے، میں اسے ڈبل عذاب دوں گا، توپا کے رکھ دوں گا، اور مستحق کے عذاب و عقاب اسے بنا دوں گا۔ اس سے پتہ یہ چلا یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں اللہ نے جو احکام دیے ہیں صرف انہی احکام کو فالو کرنا ہے، اللہ کے جو گائیڈ لائنز ہیں انہی کو فالو کرنا ہے، اللہ کے جو انسٹرکشنز ہیں انہی کو ماننا ہے، اللہ کے طرف سے جو احکامات جاری ہیں صرف انہی کو ٹچ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کام کرے گا تو رب اس سے خود نپٹے گا، رب اس کی
پکڑ کرے گا، رب اس کی گرفت کرے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اور اپنے معاشرے کو نہیں، پورے مسلم معاشرے کو دیکھیں، مسلم سماج کو دیکھیں، مسلم سوسائٹی کو دیکھیں کہ مسلم معاشرے میں محرم کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، محرم کے مہینے میں مسلم سماج میں کیا ہوتا ہے۔ کیا رب کے مہینے کی پامالی نہیں کی جاتی ہے؟ وہ مہینہ جس کو رب نے عظمت والا کہا ہے، وہ مہینہ جس کو رب نے عزت والا کہا ہے، وہ مہینہ جس کو تقدس والا رب نے کہا ہے، آج اس مہینے کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس مہینے کے تقدس کو آگ لگائی جا رہی ہے، اس مہینے کی ناقدری کی جا رہی ہے، اس مہینے کی انسلٹنگ کی جا رہی ہے۔ جب رب نے جو مقام مہینے کو دیا ہے، رب نے جو مقام اس مہینے کو عظمت والا دیا ہے، جب اس مہینے کے خلاف آپ ہو جائیں گے تو رب آپ کی گرفت فرمائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، محرم کا جو تقاضا ہے، محرم الحرام کے مہینے کا جو مطالبہ ہے، محرم الحرام کے مہینے کا جو ڈیمانڈ ہے رب کے طرف سے، صرف اس پہ عمل کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور پہ عمل نہ کیا جائے۔ محرم الحرام میں ایک عظیم شہادت رونما ہوئی ہے۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اس پس منظر میں ہمیں کیا جاننا ہے؟ شہادت حسین ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفہ چلے ہیں، آپ کو خطوط ملے ہیں، ایسے وقت میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتے ہیں، اور یزید اب یہ چاہتا ہے کہ حکمرانی اس کی ہو، خلافت اس کی ہو، اور شہنشاہت اس کی ہو، اقتدار اس کی ہو، طاقت و قوت اس کی ہو۔ جب وہ لوگوں کا حکمراں بننا چاہتا ہے، ایسے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یزید ان کے اوصاف اچھے نہیں ہیں، ان کے عادات اچھے نہیں ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ یزید ایسا ہے جو شرابی ہے، یزید ایسا ہے جو بے شمار گناہوں کا مرتکب ہے، یزید ایسا ہے جو بے شمار افواط و بکواس میں پڑھنے والا انسان ہے۔ جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو حضرت حسین کہتے ہیں سب بیعت کر سکتا ہے، حسین بیعت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم ظالم کی تائید نہیں کریں گے، ہم ظلم کا سپورٹ نہیں کریں گے، ہم ظالم و جابر کے حق میں کوئی بھی ووٹ نہیں کریں گے۔ وہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے بے شمار خطوط بھیجے ہیں۔ جب خطوط آئے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے ہیں کہ ہاں وہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ آئیے، آپ کے ہاتھوں میں بیعت کی جائے گی اور آپ کو خلافت سونپی جائے گی، آپ کا اقتدار ہوگا، آپ کی حکومت ہوگی، آپ کی شہنشاہت اور آپ کی بادشاہت ہوگی۔ لیکن جب آپ کوفہ جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول کچھ ہی اور ہوتا ہے۔ جب آپ کوفہ جاتے ہیں تو وہاں پہلے ہی آپ کے وکیل حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ماحول گرما دیا گیا اور یہ کہا گیا حضرت حسین کو دیکھا جائے، لہذا حضرت حسین کے خلاف فوج دوڑا دیے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام افرادوں سے ہر ایک سے کہتے ہیں لوگوں مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں سے، مد مقابل سے، حریف سے ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ کیا ایک رات میں وہ لوگوں سے سانٹھ گانٹھ کر لیتے؟ کیا ایک رات میں وہ اپنی فوج تیار کر لیتے؟ یا ایک رات میں وہ بغاوت کے لیے تیار ہو جاتے؟ یا ایک رات میں وہ شہادت سے راہ فرار اختیار کر جاتے؟ نہیں، انہوں نے ایک رات مانگی ہے اور اس رات کو اللہ کے نام کر دیا ہے۔ جب وہ رات ملی ہے تو پوری کی پوری رات
اہل بیت کے ساتھ وہ سجدہ شکر میں گزارے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کل حق و باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے، کل شہادت ملنے والی ہے، اس لیے رب تیری نصرت کے امیدوار ہیں، لہٰذا آپ کو ایک رات دی جاتی ہے، پوری کی پوری رات آپ سجدہ شکر میں گزار دیتے ہیں، رب کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اب صبح کا وقت ہوتا ہے، 10 محرم الحرام کا وقت ہے، ایسے میں جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جنگ کے آغاز سے قبل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے سامنے، یزیدی فوج کے سامنے ایک زبردست خطبہ دیتے ہیں، ایک زبردست تقریر کرتے ہیں اور اس تقریر میں کہتے ہیں اے لوگو، اے میرے خون کے پیاسو، اے میرے جان کے قاتلو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تم ایک ایسے شخص کو مارنے والے ہو جو نوازِ رسول ہے، جو رسول کا ناتی ہے، تم ایسے شخص کو مارنے آئے ہو جس سے رسول محبت کرتے تھے، تم ایسے شخص کو مارنے آئے ہو جس سے رسول پیار کرتے تھے، تم ایسے شخص کو مارنے آئے ہو جس کو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تھے اور وہ رسول کی پشت پہ چڑھ جاتے، رسول سجدے کو لمبا کر دیتے اور انتظار کرتے حسن و حسین پشت سے نیچے اترے تب وہ قیام کے لیے کھڑے ہو جائے، ہم وہ حسین ہیں، تم ایسے حسین کو مارنے آئے ہو جس حسین کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، لہٰذا تم ایسے حسین کو مارنے آئے ہو جس کے ہونٹوں پہ، جس کے لبوں کو رسول کبھی بوسہ دیتے تھے، تم ایسے حسین کو مارنے آئے ہو جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا اے اللہ میں ان دونوں سے حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی محبت کریے اور ان سے بھی محبت کریے جو حسن و حسین سے محبت فرماتے ہیں، تم ایسے حسین کو مارنے آئے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چیختے رہے، چلاتے رہے اور بے شمار دلائل پیش کرتے رہے، مد مقابل کو سمجھاتے رہے، لیکن نہ معلوم وہ کیسے افراد تھے۔ ایسی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی، ایسی پرجوش تقریر پیش کی کہ اگر اس تقریر کو کسی پہاڑ پہ سنایا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر اس تقریر کو کسی زمین پہ سنایا جاتا زمین پھٹ جاتی، اگر اس تقریر کو کسی بادل پہ سنایا جاتا بادل پانی برسانا شروع کر دیتا، اگر اس تقریر کو کسی سمندر کے موجوں پہ سنایا جاتا سمندر کی موجیں تھم جاتی، اگر اس تقریر کو کسی سمندر کی طغیانی پہ سنایا جاتا سمندر کی طغیانی رک جاتی، اگر اس تقریر کو کسی سمندر کے دریاؤں پہ اور سفلتوں پہ سنایا جاتا سب کے سب معاف ہو جاتے، لیکن نہ معلوم حسین کے دشمن یزیدی کیسے تھے، کس خمیر سے پیدا ہوئے تھے، کس مٹی سے پیدا ہوئے تھے، ان کے سینوں میں دل تھا یا پتھر تھا۔ حضرت حسین رسول پاک کی دلائل دیتے رہے، حضرت حسین رسول پاک کا واسطہ دیتے رہے، حضرت حسین اہل بیت کا واسطہ دیتے رہے، لیکن وہ ظالم میں سے تھے جو سننے والے نہیں تھے، وہ حد دھرم تھے، وہ ضدی تھے، اس وقت انہوں نے حضرت حسین کی بات نہیں مانی تھی۔ اور آج میں کہتا ہوں جو آج خود کو یزید حسینی کہتے ہیں، جو آج خود کو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم ڈھول والے ہیں، ہم تاشے والے ہیں، ہم گانے والے ہیں، ہم باجے والے ہیں، ہم ناچنے والے ہیں، ہم چھڑکنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی نہ معلوم کب سے سمجھایا جا رہا ہے، کب سے خرافات سے روکنے کو کہا جا رہا ہے، کبھی مسجد کے منبر و محراب سے آواز آتی ہے، کبھی مدرسے سے سمجھایا جاتا ہے، کبھی جلسوں سے سمجھایا جاتا ہے، کبھی پروگراموں سے سمجھایا جاتا ہے، لیکن نہ معلوم یہ کیسے یزیدی ہے جس طریقے سے اس وقت یزیدی کو حضرت حسین کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یقیناً لگتا یہی ہے ان کا رشتہ بھی یزید سے ملا ہے، اس لیے انہیں بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ لاکھ بول لیں یہ سمجھنے والے افراد نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا طریقہ یزیدیوں کا ہے، ان کا روش یزیدیوں کا ہے، ان کا لباس یزیدیوں کا ہے۔ انہوں نے یزیدی بنانے کے لیے راتوں دن ڈھول پیٹنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس لیے انہیں بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر آگے بھی یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر یاد رکھا جائے، یہی کہا جائے گا ہاں یہ انہی کے صف کے یزیدی ہیں جن کو حضرت حسین نہیں سمجھا پائے تو یہ علماء کیسے سمجھا پائیں گے؟
اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا کوئی اچھا خاصا رزلٹ نہیں آیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ختم ہوتی ہے کہ ایک شخص تیر پھینک دیتا ہے. اب جنگ کی آغاز ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے، جو اصحاب تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہدائی تھے، وہ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرمانے لگتے ہیں. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بستے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ اسی اسنا علی اصغر کی پیدائش ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے سے آواز آتی ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کی طرف دوڑتے ہیں کہ اس کے کان میں تکبیر اور اذان کہی جائے. کہ ابھی تکبیر و اذان کہی نہیں جاتی ہے کہ ایک تیر اور آتا ہے اور اس معصوم بچے کو لگتا ہے، جس سے وہ بچہ بھی شہید ہو جاتا ہے. بتائیے کیسے ظالم تھے. ایک ذرا بھی رحم نہیں تھا، ایک ذرا بھی عفو درگزر کا مادہ نہیں تھا. بڑے بڑے انسانوں سے جنگ ہوتی ہے، ایک بچے کو جو ابھی ایک دن کا بچہ بھی نہیں ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اسے بھی مارا جا رہا ہے. ایسے یزیدی کے فرما بردار لوگ آج رات و دن دکھائی پڑتے ہیں. اسی طریقے سے لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑتے رہے. آخرکار ایسا ہوتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے جب وضو فرمانے جاتے ہیں، اس وقت بھی حملہ ہوتا ہے. اس وقت ایک پیغام دیا جاتا ہے، ایک مشن دیا جاتا ہے، ایک قول و ہدف دیا جاتا ہے. ہر حسینی کو یہ پیغام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اے لوگوں، حضرت حسین کو ماننے والوں، اسلام کو ماننے والوں، خدا و رسول کو ماننے والوں، یہ یاد رکھنا میدان کارزار میں ہو یا بیٹل فیلڈ میں ہو یا جنگ کے میدان میں ہو، میدان کارزار میں ہو یا پھر ایسی حالت میں ہو تلواروں کی بارش ہو رہی ہو، تیروں کی بوچھار ہو رہی ہو، توپ کے دہانے کیوں نہ تمہارے سامنے کھول دیے جائیں. اور ایسے وقت میں بھی اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز قضا نہیں کیا جائے گا، نماز چھوڑی نہیں جائے گی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا، نماز ترک نہیں کیا جائے گا. آج جو حضرت حسین کے نام پہ ناچتے ہیں، آج جو حضرت حسین کے نام پہ ڈھول باجے بجاتے ہیں، ایسے لوگوں کی صبح و شام دیکھیے، ان کی زندگی میں نماز نہیں ملے گی، ان کی زندگی میں شریعت و سنت نہیں ملے گی، ان کی زندگی میں خرافات، افواط و بکواس اور رسومات ملیں گے. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت سے منحرف اور ہٹے ہوئے لوگ ہیں. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں، آپ پہ حملہ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. اب بھی ظالموں کو رہا نہیں گیا، آپ کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، لیکن اب بھی ظالموں کو صبر نہیں ہے. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ناش مبارک کو گھوڑوں کے چاروں ٹانپوں سے، پیروں سے باندھ دیا جاتا ہے اور گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کی ناش کے چھیچڑے اور پرچھے اڑا دیے جاتے ہیں. اس طریقے سے ظالم و جابر تھے یزیدی. وہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کے پیام کو، شہادت کے جام کو نوش فرماتے ہوئے کئی پیغام دیے ہیں، کئی میسج دیے ہیں، کئی سندیش دیے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا پیغام تو یہی تھا کہ نماز نہیں چھوڑی جائے گی. دوسرا پیغام یہ تھا کہ جب کوئی ظالم، جابر، کوئی ایسا انسان جو ظلم کو ہوا دینے والا ہو، اگر وہ اقتدار پہ آنے والا ہو، اگر وہ راج گدی پہ آنے والا ہو، تو ایسے شخص کی مخالفت کی جائے گی، ایسے شخص کا اپوز کیا جائے گا، ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا جائے گا. حضرت حسین یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی ظالم و جابر اقتدار کے حوالے نہیں ہو. اگر آج ہم مسلم معاشرہ دیکھتے ہیں، اپنے ہندوستان کی بات ہم نہیں کرتے، ہندوستان کی
راجنیتی کی فہرست میں تو ہر کوئی کرمنل نظر آتا ہی ہے، لیکن ہم بات ان کی نہیں کریں گے، ہم بات اپنی کریں گے، ہم بات آپ کی کریں گے۔ حضرت حسین چاہتے تھے، پیغام یہ دینا چاہتے تھے کہ جب کبھی بھی مسلم معاشرے کا ذمہ دار ہو، وہ شریعت و سنت کا پابند ہو، وہ ایسا ہو جن کی زندگی میں شریعت ہو، جن کی زندگی میں سنت ہو۔ لہٰذا آج مسلم معاشرے میں پنچ کا نظام چلتا ہے، پنچایتی سسٹم چلتا ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے افراد بیچے اور خریدے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو پیغام ملا ہے اس کا قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جگہ جگہ انصاف زندہ کیا جائے، جگہ جگہ حق کا بول بالا کیا جائے، جگہ جگہ انصاف پرور انسان کو لگا دیا جائے، حق کا بول بالا ہو، سچ کا بول بالا ہو، ظلم کو ختم کر دیا جائے اور ظلم و استبداد کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا جائے۔ لیکن آج مسلم معاشرے میں جب کوئی مجبور و مقہور انسان، جب کوئی مظلوم پنچایتی نظام کی طرف یا پنچوں کی طرف مظلوم بن کر، مقہور بن کر، مجبور بن کر وہ اپنی داستان لے کے جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اسے انصاف ملے گا، اس امید کے ساتھ اسے حق دیا جائے گا، اس امید کے ساتھ کہ اس کی بات سنی جائے گی، لیکن وہاں افراد بیچے اور خریدے جاتے ہیں، وہاں بات بڑے لوگوں کی جاتی ہے، وہاں امیروں کی بات کی جاتی ہے، وہاں مافیاؤں کی بات کی جاتی ہے، وہاں داداؤں کی بات کی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی انصاف کا قتل ہو جاتا ہے، حق کا قتل ہو جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقصد شہادت کو بھلا دیا جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم حسینی ہیں تو جگہ جگہ انصاف کا نظام زندہ کیا جائے۔ اور ایک اور پیغام ملتا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ جب میدان کربلا میں جنگ ہو رہی تھی، میدان کربلا میں جب جنگ جاری تھی، ایسے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ وہاں اہل بیت کی عورتوں کا خیمہ الگ لگا ہوا تھا، وہ با پردہ تھی، وہ با حیا تھی، اور جب انہیں ضرورت پڑی میدان میں نکلنے کا تو انہوں نے حیا کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے پردے کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، میدان کربلا یہ کہتا ہے کہ ماؤں اور بیٹیوں کے پردوں کو محفوظ کیا جائے۔ لیکن آج یہ جو حضرت حسین کے نام پہ ناچتے ہیں، جو حضرت حسین کے نام پہ ڈھول پیٹتے ہیں، جو حضرت حسین کے نام پہ ایک بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں، ماؤں کی بھیڑ ہوتی ہے، بہنوں کی بھیڑ ہوتی ہے، بیٹیوں کی بھیڑ ہوتی ہے، محلہ خالی ہو جاتا ہے، گھر ویران ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی بے پردگی کا ثبوت دیتی ہے، اور ہر کوئی اس نوجوان کو دیکھتا ہے جو ناچتا ہے، چھڑکتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، یا پھر شراب میں مدہوش ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے مسلم خواتین جاتی ہے۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے، یہ حضرت حسین کا پیغام نہیں ہے۔ اگر مائیں جاتی ہے، بہنیں جاتی ہیں، بیٹیاں جاتی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ بریک لگائیں۔ اور آخری پیغام یہ دینا چاہوں گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ ظلم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مارا جائے، پیٹا جائے، کسی کا حق دبا لیا جائے، اس کے لیے آواز بلند کی جائے، اور ایک ظلم یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ سے الگ رکھ دیا جائے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ و رسول کے نام لیوا ہیں، ہم نے شریعت کو اس کی جگہ سے الگ کر دیا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ شریعت کو جہاں ہونا چاہیے تھا، ہم نے شریعت کو وہاں سے الگ کر دیا ہے۔ شریعت یہ تھی کہ محرم الحرام کے مہینے میں نیک اعمال کیے جاتے، شریعت یہ تھی محرم کے مہینے میں رب کو راضی کیا جاتا، شریعت یہ تھی محرم کے مہینے میں روزے رکھے جاتے، لیکن ہم نے محرم کے مہینے میں افواج و بکواس کر کے، خرافات کر کے، رسم و روایات کر کے ہم نے شریعت کو الگ کر دیا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ایک بات اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا ماحول کریٹ کرنے کے لیے شہادت دیا تھا،
انصاف کا ماحول، امن کا ماحول اور امن و شانتی کا ماحول، سلو آشتی کا ماحول کریٹ کرنے کے لیے شہادت دی تھی اور اس کے لیے وہ تنے تنہا اٹھے تھے۔ آج جب شریعت کے خلاف یا پھر یہ کہ شریعت کو ایک طرف رکھا جاتا ہے، کچھ لوگ، کچھ نوجوانوں نے پورے گاؤں محلے کو اپنے سروں پہ اٹھا رکھا ہے، شریعت کو بدنام کر رکھا ہے۔ جب غیر مسلموں کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیا یہی شریعت ہے، کیا یہی اسلام ہے، کیا یہی ایمان ہے؟ یہی ڈھول تاشا، ناچ اور گانا باجا یہ تو مجھ سے ملتا ہے، یہ تو مجھ سے بالکل میچ کھاتا ہے، کیا یہی تمہارا دھرم ہے، کیا یہی تمہارا مذہب ہے؟ تو یقیناً ان نوجوانوں نے مذہب اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا تھا، جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی صحیح رہنمائی اور گائیڈنگ کی تھی، آج محلے کے ذمہ داروں کو، محلے کے لیڈروں کو، محلے کے سربراہ حضرات کو، محلے کے بڑے افراد کو ایک قدم اٹھانا پڑے گا۔ جس طریقے سے حضرت حسین نے قدم اٹھایا تھا، آپ کو بھی قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ شام ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، ڈھول کی آواز آتی ہے، تاشے کی آواز آتی ہے اور اسی طریقے سے افواج و بکواس کی چیخ و پکار آتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے دروازہ بند کر لیتا ہے کہ کون منع کرے گا، کون اس سے الجھے گا۔ حضرت حسین کیوں الجھے تھے؟ حضرت حسین نے کیوں شہادت کا راستہ اختیار کیا تھا؟ حضرت حسین نے یزید سے بغاوت کیوں کی تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی سہتے رہیں گے، ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے، شریعت کی خلاف ورزی ہوتا دیکھتے رہیں گے۔ یہ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ رہنمائی نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری تو اس وقت ہوگی کہ آپ ذمہ داری کا احساس سب کو دلائیں اور بتائیں کہ یہ غلط کام نہیں ہو سکتا، یہ غلط کام نہیں چل سکتا۔ اس لیے تمام بڑے افرادوں سے کہوں گا، بڑے ذمہ داروں سے کہوں گا، آپ ٹھوس قدم اٹھائیے ٹھوس۔ جس طریقے سے رب نے حضرت حسین کی مدد کی تھی، آپ کی بھی مدد کی جائے گی اور یقیناً یہ محلہ، یہ معاشرہ اسلامی شریعت کے سائے میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ رب سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والا بنائے اور صحیح معنوں میں اسلام کا نمائندہ بنائے۔ آمین و آخر